لوگ پوسٹر وغیرہ چھاپتے ہیں، سیرت النبی کا جلسہ ہے، سیرت النبی کا فلاں جگہ بھی پروگرام بنانا جائے۔ یاد رکھیں یہ لوگ صرف سیرت النبی کا پروگرام کر سکتے ہیں لیکن شان مصطفیٰ کا پروگرام نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ عصمت مصطفیٰ کے تعلق سے پروگرام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے صرف سیرت پڑھی ہے۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شان نورانیت، ان تمام چیزوں کو یہ لوگوں کے نگاہوں سے غائب کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بغیر ان کی شان اور عظمت بیان کیے ہوئے کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ لیکن صاحب یہ صرف نماز، روزے اور اللہ کے رسول صاحب اس طرح سے سنت طریقہ یہ ہے کہ ایسے کھانا چاہیے، ایسے اٹھنا چاہیے، ایسے بیٹھنا چاہیے، یہ باتیں کر کر کے لوگوں کو آپ کی عظمت اور آپ کی شان سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں۔ اس لیے شان نورانیت کے تعلق سے آج میں نے اپنی تقریر کا عنوان بنایا تاکہ اس ماہ نور میں، اس ماہ ربیع الاول شریف کی نورانیت والے مہینے میں ہمیں اللہ کے رسول کی شان نورانیت کا پتہ چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نورانیت کا سماعت کرنے سے پہلے آپ اپنے ذہن و دماغ کو حاضر کریں، ادھر ادھر سے تمام لفظیات سے ذہن کو پاک کر کے آپ ذرا دل کے کان سے میرے جملوں کو سنیں تاکہ آپ کا عقیدہ بھی درست ہو اور اللہ کے رسول کی شان نورانیت آپ کو سمجھ میں آئے۔ تاریخ انسانی کا آپ جائزہ لیں، جب سے اس دنیا میں نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، یاد رکھنا لوگ دنیا میں آتے رہے، اولاد آدم اس دنیا میں آتے رہے۔ یاد رکھیں جب جب یہ لوگ راہ راست سے بھٹکے ہیں، جب جب انہوں نے غیر خدا کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا ہے، تو اللہ رب العزت کا سنت الہیہ یہ رہی ہے، اللہ رب العزت کا اس تعلق سے معمول یہ رہا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے اپنے نبی اور رسول کو بھیجتا رہا۔ نبی اور رسول کے آنے کا سلسلہ یہ چلتا رہا، جب جب لوگ راہ صراط مستقیم سے اپنے آپ کو دور کیے ہیں، اللہ نے کسی نہ کسی نبی اور رسول کو بھیج کر کے ان لوگوں کی رہنمائی فرمائی۔ وہ لوگ انبیاء کرام رسولان اعظام تشریف لائے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست میں لائے، پیشانیاں غیر خدا کے سامنے جھک رہی تھی، ان لوگوں کو ہدایت کے راہ پہ لا کر کے ایک خدا کے سامنے ان کی پیشانی کو جھکاتے رہا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ وہ آئے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہاں تک معاملہ یہ رہا کہ جب جب لوگ راہ راست سے ہٹے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی اور رسول کے ذریعے سے ان کی رہنمائی فرمائی، انہیں صراط مستقیم پر ان لوگوں کو گامزن کیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب زندہ اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا، یاد رکھیں اس کے بعد ایک کافی لمبی مدت گزرتی ہے، نہ کوئی نبی آ رہے ہیں، نہ کوئی رسول آ رہے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کو بھیجا، نہ رسول کو بھیجا۔ وقت پہ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 3 ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں بدلے، مہینے برسوں میں بدلے، برس صدیوں میں بدل گئے۔ علماء لکھتے ہیں، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ 5000 سال کا ایک کافی لمبا عرصہ گزرا، نہ کوئی نبی آئے نہ کوئی رسول آئے۔ اس درمیان میں دنیا میں انسان تو تھے لیکن انسانیت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طلوع اجلال سے قبل کے زمانہ اس دور کو دیکھیں گے آپ جانتے ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں، یہاں تک جہالت پھیلی ہوئی تھی، ایسے اندھیروں میں لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے کہ صاحب جسے جہاں پہاڑوں کی چوٹیوں کو دیکھا اسے اپنے معبود بنا لیا، ان کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے کو تیار ہو گئے، آسمان پہ چاند کو چمکتا ہوا دیکھا اسے اپنے معبود مان لیا، آسمان پہ دن کے اجالے میں سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، ان کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا لیا، پہاڑوں کی بلندی کو دیکھا، بہتے ہوئے دریاؤں کو دیکھا، جہاں جسے دیکھا اسے اپنے معبود بنانے کو تیار، اسے اپنا خدا بنانے کو تیار، اس کی عبادت کے لیے تیار، اور جہالت تو اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باصالت سے پہلے یہاں تک کہ اپنے گھر میں اپنے ہی وطن سے پیدا ہونے والی بچی کو زندہ
بعد دفن کر دیا جاتا تھا۔ اندازہ کریں کہ اس جہالت میں لوگ کیسی تاریکی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہر طرف تاریکی تاریکی ہے، ہر طرف ظلمت ہی ظلمت ہے، چاروں طرف پوری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ بظاہر انسان تو ہے لیکن انسانیت کا نام و نشان نہیں ہے۔ 5000 سال کا یہ عرصہ گزرتا ہے، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں ہے۔ لوگ صاحب چیخ رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں پوری انسانیت پکار اٹھتی ہے، اے پروردگار کسی ایسے کو ضرور بھیج دے۔ کب تک یہ تاریکی میں ہم زندگی بسر کریں گے؟ کب تک یہ ظلمت ہمارے سینے پہ اپنا گھر جمائے رہیں گے؟ مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو اپنے نور کی کرن سے اس تمام تاریکی کو دور کر دے، جو آنے کے بعد جن کی نور کی شعائیں پوری دنیا میں پھیلے، ہر طرف جو تاریکی تاریکی ہے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو جائے، ہر طرف نور ہی نور ہو جائے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو جائے۔ آخر کار پوری انسانیت کی التجا تھی، رب کی بارگاہ میں التجا قبول ہوتی ہے۔ 12 ربیع النور کو صبح صادق آمینہ کے گود میں عبداللہ کے گھر میں مکہ المکرمہ میں وہ ماہتاب رسالت تشریف لاتے ہیں۔ پھر آپ نے ہی جب اپنے نور کی کرنیں بکھیرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، پوری دنیا میں جہاں اندھیرا تھا، جہاں تاریکی تھی، آتے ہی جب آپ نے اپنے نورانیت کو بکھیرا ہے، کرنوں کو بکھیرے ہیں، تو ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے، ہر طرف نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، جب اس رحمت برسات پہ اعلیٰ حضرت کی نظر پڑتی ہے تو امام عشق و محبت پکار اٹھتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اندازہ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، تمام رسولوں کا سردار بن کر کے آمینہ کے گود میں عبداللہ کے نور نظر، عبداللہ کے گھر میں مکہ المکرمہ میں آمینہ کے لال ماہتاب رسالت، آفتاب نبوت، تمام رسولوں کے سردار بن کر کے تشریف لاتے ہیں۔ پھر آنے کے بعد جب آپ نے اپنے نور کی کرنیں بکھیری ہے، یہی دنیا جو تاریکی میں تھی، یہی دنیا جس طرف نظر ڈالو تو ظلمت ہی ظلمت ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میرے آقا کیا اپنا قدم شریف زمین پہ رکھتے ہیں، کیا آپ کا طلوع اجلال ہوتا ہے کہ آپ کے ولادت باصادت کی برکت سے پوری دنیا سے اندھیرا ختم ہوتا ہے، ہر طرف نور ہی نور ہوتا ہے، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے۔ یہ سرکار کی آمد کی برکت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آنے والے کی شان نورانی سماعت کرے، پھر آپ کا ذہن صاف ہوگا، پھر آپ کا عقیدہ صاف ہوگا کہ میرے آقا کیسے نور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دو صحابی ہے مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں شام کے وقت تشریف لاتے ہیں، بات چیت کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ بات لمبی ہو جاتی ہے، رات اندھیری ہے، انہیں پھر وہاں سے اپنے اپنے گھروں میں جانا تھا، راستے میں دوسری جانوروں کا خدشہ ہے، کہیں وہ جانور ڈس نہ لے، وہ جانور ہمیں نقصان نہ پہنچائے، اندھیری رات تھی، جانے کے لیے اجالے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اندازہ کریں جب اندھیری رات میں ہمیں رات کو چلنا ہوتا ہے، آج سے پہلے جب موبائل نہیں آیا تھا لوگ ٹارچ کا استعمال کرتے تھے، آج کے گاؤں دیہات میں آپ جائیں، جب وہ لوگ سورج غروب ہونے کے بعد رات کو باہر گھر سے نکلتے ہیں، صاحب وہ لائٹ کا انتظام کرتے ہیں، ٹارچ کا انتظام کرتے ہیں، جن کی روشنی کے سہارے سے وہ اپنے راستے پہ چلا کرتے ہیں، اپنے راستوں پہ گزارا کرتے ہیں۔ کوئی سانپ مجھے ڈس نہ لے، کوئی بچھو مجھے ڈنک نہ مار دے، کوئی دوسری جانور مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ یاد رکھے یہ دو صحابی تھے سرکار کی بارگاہ میں شام کے وقت آئے ہیں۔ کیسی شان نورانیت ہے اللہ کے رسول کی۔ آپ دنیا میں جتنی بھی چیزیں چمکتی ہے، یاد رکھیں مسلمانوں، کسی نہ کسی کے سہارے سے چمکتی ہے، ان کی چمک اپنی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں میرے آقا کی شان نورانیت یہ ہے کہ آپ تو نور علی نور ہے ہی، لیکن آپ اپنا نورانی ہاتھ اگر کسی چیز میں رکھ دیتے ہیں وہ چیز ایسی چمکنے لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس چیز میں چودھری کا چاند اتر آیا ہے، ان میں وہ چمک اور دمک پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نور علی نور آقا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں دونوں صحابی آ گئے، اندھیری رات ہے، شام کا وقت ہے، بات چیت لمبی ہو گئی، کافی رات ہو گئی، اندھیرا ہے، ہر طرف روشنی کا انتظام بھی نہیں ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ ہمیں تو گھر جانا ہے لیکن
ہر طرف اندھیرا ہے، موذی جانوروں کا ڈر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ راستے میں ہمیں نقصان پہنچا دے۔ یا رسول اللہ روشنی کا انتظام نہیں ہے۔ مدینے کے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جاؤ ایک ٹہنی درخت ایک ٹہنی کا انتظام کر لو، ایک لکڑی کا ٹکڑا لایا جاتا ہے، اللہ کے رسول اپنا نورانی ہاتھ اس لکڑی کے ٹکڑے پہ آپ یوں پھیر دیتے ہیں، وہ دونوں صحابی فرماتے ہیں قسم خدا کی جب ہم اس لکڑی کو اپنے ہاتھ میں لیے ہیں، میرے آقا اپنا نورانی ہاتھ جب اس لکڑی کے اوپر پھیر دیتے ہیں، جب ہم لے کر کے باہر نکلے ہیں اتنی روشنی اس لکڑی سے نکلتی ہے کہ ہمیں دور تک راستہ نظر آنے لگتا ہے، دور تک راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی شان نورانیت ہے کہ خود تو آپ نور علی نور ہے ہی، اگر آپ اپنا نورانی ہاتھ کسی بے چمک والی چیز پہ لگا دیتے ہیں تو وہ بھی چیز چمکنے لگتی ہے، وہاں سے بھی روشنی نکلنے لگتی ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان نورانیت ہے اس آنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نورانیت کا انکار کرنے والے کتنے ایسے لوگ ہیں وہ جاہل ہے، نہ وہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ احادیث کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ صاحب وہ جاہل کہتا ہے ماشاء اللہ وہ نور نہیں ہے، ماشاء اللہ وہ تو ہماری کی طرح بشر ہے۔ اس لیے اس ماہ نور میں اللہ کے رسول کی شان نورانیت پہ چند دلائل سماعت کریں تاکہ آپ کا عقیدہ بھی درست ہو اور آپ کا ایمان بھی مضبوط ہو جائے اور مدینے کی تاجدار کی شان نورانیت کا آپ کو علم بھی ہو جائے۔ غور کریں یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاہر سدرہ بلبل سدرہ سید الملائکہ حضرت جبریل امین سے فرمایا جبریل جاؤ میرے حبیب کو شب اسرا کا دلہا بنا کر کے آج زمین کے حصے سے میری بارگاہ میں لے کر کے آؤ۔ اللہ فرماتا ہے جبریل اکیلا نہیں، ساتھ میں تمہارے جو میکائیل ہے اسے بھی لے لے، اور دونوں کے ماتحت جو 70 ہزار فرشتے ہیں ان فرشتوں کو بھی ساتھ میں لے لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت جبریل امین مکمل انتظام کرنے لگے۔ زمین کے جس حصے سے اللہ کے رسول کو شب اسرا کا دلہا بنانے والے ہیں، جہاں سے آپ کو معراج کا دلہا بنا کر کے لے جانا ہے، طاہر سدرہ کو وہاں پہ نظر ڈالی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اندھیری رات ہے اور مہینے کی آخری تاریخ ہے، دور دور تک چاند کا نام و نشان نہیں، روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اتنے میں جبریل امین نے فرشتوں کو حکم دیا جنتی چراغوں کو روشن کرو، جنتی مشعلیں روشن کرو۔ فرشتوں نے جلانا چاہا، اللہ نے فرمایا اے جبریل یہ کیا کرا رہے ہو؟ مولا تیرے حبیب کی بارات کو زمین کے جس حصے سے لانا ہے وہاں پہ روشنی کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں پہ روشنی کا نام و نشان نہیں ہے۔ یا اللہ تیرے حبیب کی بارات چلے اور وہاں اندھیرا ہو یہ مجھے گوارا نہیں ہے، اس لیے میں نے جنتی چراغوں کو روشن کرنے کا حکم دیا ہے، جنتی مشالوں کو روشن کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ تیرے حبیب کی بارات جب چلے تو روشنی کے طور پہ ہم جنتی چراغوں کو وہاں پہ انتظام کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے شان نورانیت کے پیغمبر اسلام کی، اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل جنتی چراغوں کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے، جنتی مشالوں کو روشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ارے تم جاؤ میرے حبیب کو تیار کرو، اور جب شب اسرا کی دلہا تیار ہو جائے اور آنے کا ارادہ فرمائے، سنو اے جبرائیل میں نے اپنے حبیب کے چہرہ پاک میں اپنی صفت خیرت کے 70 ہزار پردے رکھے ہیں، ارے جب آنے کا ارادہ فرمائے تو ایک پردہ ہٹا دینا، زمین سے آسمان تک نور ہی نور ہو جائے گا، زمین سے آسمان تک روشنی ہی روشنی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور کریں مسلمانوں، شان نورانیت کو دیکھیں، اللہ کے رسول کی نورانیت کا عالم کو دیکھیں، وہ نور علی نور ہے۔ یہ جاہل کیا جانے اللہ کے رسول کی نورانیت کے تعلق سے؟ غور تو کرے، اللہ فرماتا ہے اے جبریل جب آنے کا ارادہ فرمائے تو ایک پردہ ہٹا دینا، اور میں نے 70 ہزار پردے رکھے ہیں، 70 ہزار نقاب رکھے ہیں، ایک پردہ ہٹا دینا، زمین سے آسمان تک روشنی ہی روشنی ہوگی، زمین سے آسمان تک نور ہی نور ہوگا۔ اب یہی سے آپ اندازہ لگا لیں جب ایک پردہ ہٹائے تو زمین سے آسمان تک نور ہی نور ہو جائے، ارے سارے پردے ہٹا دیا جائے تو نورانیت کا کیا عالم ہوگا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے 12 نور
کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے دارا نور کا. یہ اللہ کے رسول کی شان نورانیت ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, بے شمار دلائل اس میں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے, ایک رات اندھیری رات کی, آپ اکیلے اپنے حجرے پاک میں بیٹھے بیٹھے آپ چراغ روشن کر کے, چراغ کی روشنی کے سہارے سے آپ کپڑا سی رہی ہے, سوئی کے ذریعے سے کپڑا سیتی ہے. اتنے میں اچانک ہوا کا جھونکا آتا ہے, تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے. ہوا کا جھونکا آتے ہی وہ چراغ بجھ جاتا ہے, روشنی ختم ہو جاتی ہے, اور اچانک آپ کے ہاتھ سے سوئی زمین پر گر جاتی ہے. یاد رکھیں مسلمانوں, یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ہے. یاد رکھیں ایک جاہل لوگ جو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ عظیم ذات ہے جو ہم تمام مومنوں کی روحانی ماں ہے. آج ان کے اوپر یہ جاہل بکواسیں کرتے ہیں, ملون زمانہ یہ لوگ بکواسیں کرتے ہیں. معاذ اللہ اس طرح کی جملے ان کے شان میں کہتے ہیں کہ جو ایک مومن کیا, جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دل کو اور ان کے دل کو ٹھیس پہنچانے کی غرض سے, اور صاحب ان لوگوں نے ایک سازش سے رچ لی ہے. ابھی حال ہی میں آپ کے یہاں یاد رکھیں, آپ نے سنا بھی, اخبارات میں پڑھے گی, اور جگہ جگہ پروٹیسٹ بھی ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی شان میں انہوں نے کس طرح کی گری ہوئی حرکتیں کرتا ہوا نظر آیا. اور یاد رکھیں مسلمانوں, یہ کسی کے کوئی اگر یہ چاہے دنیا میں کہ میں اللہ کے رسول کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرے گا, یاد رکھنا ایسے گھٹانے والے تاریخ میں ہزاروں آئے. یہ گھٹانے والے خود مٹ گئے ہیں, لیکن جب انہوں نے اللہ کے رسول کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی ہے, اللہ نے اپنے حبیب کی شان کو اور بلند و بالا فرمایا ہے. قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے. اللہ جس کے ذکر کو بلند کرے, اللہ جن کی عظمتوں کو بڑھائے, یہ ایسے ہزاروں گیری آ جائے, یہ گرتے چلے جائیں گے, یہ مردود ہوتے چلے جائیں گے, یہ مٹ جائیں گے, لیکن رہتی دنیا تک قیامت تک اللہ کے رسول کا ذکر بلند و بالا ہوتا چلا جائے گا. پر مٹانے والے خود مٹ گئے ہیں, لیکن اللہ کے رسول کا ذکر کبھی نہ کبھی مٹا ہے نہ مٹے گا. قیامت تک آپ کا ذکر بلند و بالا ہوتا چلا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ آپ کے ذکر کو بلند کرنا ہے. یاد رکھنا یہی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہ اندھیری رات ہے, چراغ روشن کر کے آپ سوئی سے کپڑا سی رہی ہے. یہی سے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں. آج میرے پاس 2 روپیہ آ جائے, آج میرے گھر میں ہم اور آپ صاحب امیر بن جائے, تو یہ ہماری اور آپ کی عورتیں گھر کے کام کاج کرنے کو اپنے لیے توہین سمجھتی ہے کہ میرے پاس دولت ہے, میرے پاس پیسہ ہے, میں جھاڑو پوچھا کیوں کروں, کوئی نوکرانی رکھ لوں گی, میں کیوں صاحب کھانا پکاؤں, کسی کو پکانے کے لیے رکھ لوں گی. یاد رکھنا مسلمانوں, ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے, تمام نبیوں کی سردار کی آپ بیوی ہے. اگر میرا یقین اور میرا ایمان کہتا ہے, میرے آقا اشارہ فرما دیتے کہ جنت کی حوریں آ کے آپ کے گھر کے کام کاج کر دیتی, لیکن نہیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ خود اپنے گھر کے کام, یعنی آپ اپنے کپڑوں کو اپنے ہاتھوں سے سی رہی ہے. یہاں سے امت کی عورتوں کو پیغام دینا چاہتی ہے کہ سنو, میں اتنا اولو العزم ہونے کے بعد, اتنا بلند مقام حاصل کرنے کے بعد بھی میں اپنے گھر کے کام کاج کرنے میں اپنے لیے توہین نہیں سمجھتی. لہذا تم بھی توہین مت سمجھنا, بلکہ امت کی عورتوں کو یہ درس دینے کے لیے حضرت عائشہ اپنے ہاتھوں سے کام کر رہی ہے, تاکہ آنے والی عورتیں یہ کہہ کر کے وہ بھی گھر کے کام کاج خود کرے کہ اپنے گھر کے کام کاج کو کرنا یہ اپنے لیے توہین نہیں, بلکہ اللہ کے رسول کی پیاری بیوی حضرت عائشہ کی پیاری سنت ہے. یہ سمجھ کر کے ہماری عورتیں یہ کام کرنے لگے. بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ چراغ بجھنے کی وجہ سے تیز ہوا کا جھونکا آیا تو چراغ بجھ گیا اور ہاتھ سے میری سوئی بھی چھوٹ گئی. اب صاحب اندھیرے میں آپ اپنی سوئی کو تلاش کرنے لگتی ہے, ٹٹولنے لگتی ہے. شان نورانیت دیکھے میرے آقا کی, اللہ اکبر کبیرہ. ادھر آپ کی سوئی گرتی ہے اور آپ ڈھونڈنے لگتی ہے. اندھیرے میں کوئی چیز
آپ کے ہاتھ سے گر جائے، روشنی کا انتظام نہ ہو تو آپ ہاتھ میں یوں سہارا لیتے ہیں تاکہ وہ چیز میرے ہاتھ سے ٹکرا جائے اور میں صاحب اس چیز کو اپنی گرفت میں لے لوں، میں اس پر قابل ہو جاؤں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یوں ہی کر رہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس سوئی کو، جو سوئی گر گئی ہے اندھیرے میں، آپ اسے ٹٹول رہی ہے، تلاش کر رہی ہے تاکہ مجھے وہ سوئی مل جائے۔ اچانک میرے آقا حجرے پاک میں تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد فرماتے ہیں عائشہ کیا بات ہے، کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ یا رسول اللہ میں چراغ کی روشنی میں سوئی سے کپڑا سی رہے تھے، اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا اور جب میری سوئی بھی ہاتھ سے گر گئی، یا رسول اللہ میں اپنے اس سوئی کا انتظام، میں اس سوئی کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ یاد رکھیے مسلمانوں، ہم اور آپ ہوتے دوبارہ چراغ کو روشن کرتے، پھر چراغ کی روشنی میں اس سوئی کو تلاش کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب کہا یا رسول اللہ میں سوئی تلاش کر رہی ہوں، چراغ بجھ گیا ہے، اب روشنی کا انتظار نہیں ہے، میں ڈھونڈ رہی ہوں، ٹٹول رہی ہوں، اتنے میں راوی بیان کرتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت مسکراتے ہیں، دندان شہید آپ کا ظاہر ہوتا ہے، آپ کے مبارک دانتوں سے ایسا نور نکلتا ہے، ایسی روشنی نکلتی ہے کہ اسی روشنی میں حضرت عائشہ کو اپنی سوئی مل جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ شان نورانیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کے مقدس دندان شریف سے ایسا نور نکلتا ہے، ایسی روشنی نکلتی ہے کہ حضرت عائشہ کو اپنی گمشدہ سوئی اس روشنی میں مل جاتی ہے۔ پورا کمرہ جگمگانے لگتا ہے، پورا حجرہ پاک نور سے بھر جاتا ہے، ہر طرف چمک ہی چمک ہے، ہر طرف چمک ہی دمک ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں بھی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لیلی نور کا آیا ہے بارہ نور کا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نورانیت ہے۔ پھر بھی اتنے دلائل ہوتے ہوئے اگر کوئی بکواس کرے کہ معاذ اللہ وہ نور نہیں ہے، وہ تو صاحب ہماری ہی طرح ایک بشر ہے، ہمارے معاذ اللہ دو ہاتھ ہیں، ان کے بھی دو ہاتھ ہیں۔ ارے تم نے اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ سے کیا مقابلہ کیا ہے؟ ہاتھ کو دیکھ لیا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اپنی انگشت مبارکہ سے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا ہے تو پلٹ کے اثر میں آ گیا ہے۔ تو جاہل ہے، تو اشارہ کرے تو تیرے اشارے میں ایک مچھی نہیں بھاگتی، نبی اشارہ فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے اثر کے ٹائم پہ آ جائے، نبی اشارہ فرما دے تو چاند تو ٹکڑوں میں پڑ جاتا ہے، نبی اشارہ فرما دے تو درخت اپنی جگہ سے جڑوں کو پھیر کر کے آپ کی بارگاہ میں آ کر کے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ نبی اشارہ فرما دے تو پاگل جانور بھی آپ کے قدموں میں آ کر کے سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی شان ہے، یہ اللہ کے رسول کی عظمت ہے۔ پیغمبر اسلام کی شان نورانیت دیکھے، اللہ اکبر کبیرہ، بہت مشہور و معروف روایت ہے، بڑی لمبی روایت ہے، اختصار میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام میں قافلہ کہیں جا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے صحابہ چل رہے ہیں، چلتے چلتے وہ عرب کے ریگستان ہے، وہ عرب کی تپتے ہوئے ریگستان، یاد رکھیں جہاں دور دراز تک پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں نبی کی شان نورانیت دیکھے، اور میرے آقا نور علی نور تو ہے ہی، لیکن آپ اپنا دستے کرم کسی کے اوپر پھیر دیتے ہیں تو وہ بھی اپنے وقت کے اتنے حسین ہو جاتے ہیں، ان کے اندر بھی ایسی نورانیت اور چمک آ جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ چودھری کا چاند کے چہرے پہ اتر آیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی شان نورانیت ہے۔ دیکھیں وہ صحابہ قافلہ چل رہا ہے، وہ عرب کا نپتا ہوا ریگستان ہے، اللہ کے رسول کے وہ دیوانے چلتے چلتے ایک مقام آتا ہے جہاں پہ جانے کے بعد قافلے والوں میں پانی ختم ہو جاتا ہے۔ عرب کے ان ریگستانوں میں چلتے ہوئے قافلے کے ساتھ سفر کے درمیان پانی کا ختم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اب موت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ دور دراز مقامات تک پانی نہیں ملتا تھا، اب قافلے والوں نے کیا کیا، کوئی دائیں بھاگے، کوئی بائیں بھاگے، کوئی پیچھے کوئی آگے، صاحب پانی مل جائے، لیکن جستجو میں پانی تو نہیں ملا، بدن میں جو اور نمی تھی وہ بھی چلی گئی، بدن میں جو تھوڑی تراوت باقی تھی وہ بھی چلی گئی۔ اب مایوسیوں کے ساتھ اپنے خیمے میں پلٹ کے آتے ہیں، اونگے منہ لیٹ جاتے ہیں،
موت کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ اب جب کبھی بھی موت آ سکتی ہے، اب ہمارے پاس پانی کا انتظام نہیں ہے۔ اے لوگوں، آج ہم نے پانی کی قدر کرنا بند کر دیا ہے۔ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ آج پانی کی قدر کون کرتا ہے؟ نل آیا، پانی بہ رہا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، گاڑیوں کو دھو رہے ہیں، دھوتے جا رہے ہیں، ہمیں پانی کی کوئی قدر، کوئی قیمت معلوم نہیں ہے۔ اگر پانی کی قدر اور قیمت معلوم کرنی ہو تو عرب کے ریگستانوں میں چلنے والے ان مجاہدین سے پوچھو، ان صحابہ کی جماعتوں سے پوچھو جنہوں نے صاحب پانی کی قلتیں برداشت کی ہے، پیاس کی شدتیں برداشت کی ہے۔ اب قافلے والوں میں پانی ختم، ناامیدی کا شکار ہو گئے، ناامیدی کے مایوسی کے عالم میں اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ سب اپنے خیمے میں ہے، اتنے میں آواز آتی ہے، آواز آتی ہے، اے مایوسی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والوں، اٹھو، آمینہ کے نام زندگی کا مسیحا بن کر کے تشریف لائے ہیں، مدینے کے تاجدار آئے ہیں، اللہ کے رسول زندگی کی بہاریں لے کر کے تشریف لائے ہیں۔ یہ آواز جب سارے قافلے والوں نے سنا ہے، سب اپنے اپنے خیمے سے نکلے، دوڑتے ہوئے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلا دیجیے۔ یا رسول اللہ، ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلا دیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پہ آپ کے پاس صاحب کھانے کو کچھ نہیں ہے، اب میرے پاس آپ آئے اور حسن اتفاق آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو بتائیں کہ آپ مجھ سے کہیں گے کہ حضرت مجھے کھانے کو دے دو، امام صاحب مجھے کھانے کو دے دو؟ کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بھی خالی ہاتھ ہوں، تو پھر آپ یہ سوال مجھ سے کیسے کریں گے؟ لیکن یا رسول اللہ کے رسول ہیں، بظاہر آپ کے پاس کوئی برتن نہیں کہ جہاں پانی جو برتن پانی سے بھرا ہو، آپ کے پاس بظاہر کوئی مشکیزہ نہیں ہے جو پانی سے بھرے ہوئے ہو، پھر بھی وہ صحابہ، پھر بھی اللہ کے رسول کے وہ دیوانے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم پیاسے ہیں، یا رسول اللہ پیاس کی شدت سے ہم تڑپ رہے ہیں، موت کے نیوالے بننے والے ہیں، سرکار کرم فرمائے پانی پلا دیجئے، سرکار کرم فرمائے پانی پلا دیجئے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، پلٹ کر کے عالم روحانیت سے آپ ان تمام قافلے والوں سے سوال کریں، ارے جب آپ نے پانی کا سوال کیا تھا، میرے آقا کے پاس بظاہر پانی کا کوئی برتن نہیں تھا جو پانی سے بھرا ہوا ہو، بظاہر آپ کے پاس کوئی مشکیزہ نہیں تھا جو پانی سے بھرا ہوا ہو، اے صحابہ کی جماعت، پھر آپ نے نبی سے پانی کا سوال کیسے کر لیا؟ اب ان صحابہ کا جواب سنو اور اپنا ایمان اور عقیدہ درست کرو۔ وہ جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ارے دیوانوں، جنہوں نے نبی کے ہاتھ کو دیکھا ہے، ہاتھ کو دیکھا ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ ماشاء اللہ جو نبی، جو محمد اور علی ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، لیکن جنہوں نے نبی کے ہاتھ میں دیکھا ہے ان کا عقیدہ یہ ہے، بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں، مالک کل ہے پر پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کل ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یاد رکھیں، یہ میں اور وہ میں بڑا فرق ہے۔ جنہوں نے میں دیکھا ان صحابہ کا ایمان ہے کہ میرے آقا کے ہاتھ گرچہ خالی ہے، لیکن اللہ نے ان خالی ہاتھوں میں دونوں جہاں کی ساری نعمتوں کی کنجیاں اسی دونوں ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ پانی ہم پیاس سے ترس رہے ہیں، سرکار عرب کا یہ تپتا ہوا ریگستان ہے، دور دراز تک ہم نے دیکھا پانی کا نام و نشان ہی ہے، سرکار کرم فرما دے، پانی پلا دیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری بارگاہ میں تم نے سوال کیا ہے، یہاں جو بھی سائل سوال کرتا ہے یہاں نہیں میں جواب نہیں ملتا ہے، یعنی یہاں نہیں ہوتا ہے، جس نے جو مانگا اس بارگاہ سے ان کو وہ ملا ہے۔ سچ کہا ہے بریلی کے تاجدار نے، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ تھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ تیری بارگاہ سے جس نے جس چیز کا سوال کیا ہے وہ پایا ہے، سرکار ہمیں پانی پلا دیجئے۔ کہا پانی چاہیے؟ ہاں یا رسول اللہ پانی چاہیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں دو شخص کھڑے ہو جاؤ، جلدی جاؤ، یہ سامنے پہاڑ ہے، پہاڑ کے اس پار سے ایک راستہ گیا ہے، اس راستے پہ ایک حبشی غلام، کالا کلوٹا غلام،
اپنے مشکیزوں کو بھرے ہوئے اونٹنیوں پہ رکھ کر کے اپنے آقا اپنے مالک کی بارگاہ میں لے جا رہا ہے. جاؤ دوڑ کر کے جاؤ اور اسے پکڑ کر کے میری بارگاہ میں لے کر کے آؤ. اللہ اکبر کبیرہ. یاد رکھیں بس دو صحابی اٹھے, ان میں ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا نام آتا ہے. دوڑے, اب ان دوڑنے والوں سے سوال کرے, آپ تو دوڑ کے جا رہے ہیں, نبی ادھر سے آئے, پہاڑ یہاں ہے, پہاڑ کے اس پار راستہ ہے. اب ان دوڑنے والے صحابہ سے آپ سوال کرے, آخرکار یہ پہاڑ بیچ میں حائل ہے, آپ نے کیسے دیکھ لیا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی جا رہی ہے, اس پہاڑ سے حبشی غلام جا رہا ہے, پانی لے کر کے جا رہا ہے, بھرے ہوئے مشکیزہ لے کر کے جا رہا ہے. قسم خدا کی پلٹ کے ان صحابہ کا جواب ہوگا, ارے یہ تو وہ کہے گا جن کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے, نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے. ہم تو وہ ہیں, یہ تو پہاڑ ہے پہاڑ. ارے قسم خدا کی ہمارا ایمان ہے, نبی ساتوں آسمانوں کے پار بھی دیکھا کرتے ہیں, نبی زمینوں کے نیچے بھی دیکھا کرتے ہیں, نبی پوری کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اپنے ہاتھ کے ہتھیلی کو دیکھا کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ صحابہ کا ایمان اور عقیدہ ہے اور اسی پہ ہم اہل سنت والجماعت آج بھی قائم ہے. بڑے ہی کے ایمان فرماتے ہیں, اور کوئی خیر کا تم سے یہاں ہو بھلا جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود. حضرات اب وہ دونوں صحابی دوڑے, دوڑ کے اس پار گئے. ان کا بیان ہے قسم خدا کی ہو بہو وہی منظر جو نبی نے پہاڑ کے اس پار سے ہمیں بتایا کہ حبشی غلام ہے, اونٹنی ہے, مشکیزہ بڑے لے کر کے جا رہے ہیں. ہم نے ان کی گریبان کو پکڑا, کہا چل ہمارے آقا کے پاس. کہا تمہارے آقا کون ہے؟ میرے آقا کوئی اور ہے, میں جن کی یہاں نوکری کر رہا ہوں, میں یہ پانی ان کے یہاں تک پہنچاؤں گا. کہا اپنے مالک کے پاس بات میں جائے گا, پہلے ہمارے آقا کے پاس چل. لے کر کے آئے, آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. اب ایک مشکیزہ لیے میرے آقا, ایک مشکیزہ, اور لینے کے بعد اس کا منہ کھولتے ہیں اور تمام صحابہ جتنے قافلے والے تھے جو پیاس سے بلک رہے تھے, پیاس سے ترس رہے تھے, ان سے میرے آقا نے فرمایا سب کے سب لائن وار کھڑے ہو جاؤ. سارے صحابہ کھڑے ہو گئے. میرے آقا اپنے ہاتھوں سے پانی پلانے لگے. وارے قافلے والوں, تیری عظمت کو لاکھوں سلام, تیری قسمت کو لاکھوں سلام. تمہیں پانی بھی پینے کو ملا تو کن کے ہاتھوں سے؟ ارے ساقی کوثر کے ہاتھوں سے تمہیں پانی پینے کو ملا ہے. تیری عظمتوں کو لاکھوں سلام ہے, تیری عزتوں کو لاکھوں سلام ہے کہ انہیں پانی بھی ملا ہے تو مدینے کے تاجدار کے ہاتھوں سے ملا ہے. سن لیو, تم بھی مایوس مت ہونا, انشاءاللہ ہمیں دنیا میں اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے پانی پینے کو ملے یا نہ ملے, انشاءاللہ قیامت کے دن حوض کوثر کا جام ان کے ہاتھوں سے ضرور ہمیں ملے گا, انشاءاللہ تعالی ضرور ہمیں ملے گا. اب یہ دیکھیں قافلے والے ہیں, سرکار نے فرمایا لائن لگا لو. لائن لگا لیے, سینکڑوں لوگ ہیں قافلے میں, لیکن کوئی دھکا مکی نہیں. آج معمولی نیاز پڑھے تو دھکا مکی چالو ہوتی ہے, میں پہلے دے لوں ختم نہ ہو جائے, میں پہلے دے لوں ختم نہ ہو جائے. ایک مشکیزہ پانی, تمام سینکڑوں صحابہ ہیں, پیاسے ہیں, اب تک ختم ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں. لیکن صحابہ کا ایمان عقیدہ دیکھیں, سب سے آخری میں جو لائن میں ہے ان سے پوچھا جائے کہ کیا آپ کو امید ہے کہ پانی مل جائے گا, تو ان کا جواب ملتا ہے تم امید کی بات کرتے ہو, ارے ہمیں یقین ہے ہمیں پانی ضرور ملے گا. کا اتنا بڑا یقین کے ساتھ کیسے کہتے ہو؟ تو ان کا جواب ہوگا ارے ہم پانی کو نہیں دیکھ رہے ہیں, پلانے والے مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں, پلانے والے اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ ساتھ پلانے پہ آ جائے, یہ تو ایک مشکیزہ ہے, اگر ایک پیالہ پانی پلانے کو آ جائے پوری کائنات کو پلا دیں گے, پھر بھی ایک قطرہ پانی کم نہ ہوگا. یہ صحابہ کا ایمان اور عقیدہ ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی ان کو پانی پلاتے ہیں. صحابہ پانی پیے, پھر ارشاد فرماتے ہیں اپنے خالی برتنوں کو لاؤ, وہ بھی بھر لیے. فرماتے ہیں سواریوں کو لے کر کیا جانوروں کو, ان کو بھی پانی پلا دیے. شان نورانی بتا رہا ہوں. اس کے بعد مشکیزے کے منہ کو باندھتے ہیں, وہ جو غلام جس کا پانی تھا ان کے حوالے کرتے ہیں. وہ ایک نظر مشکیزے کو دیکھے, ایک نظر میرے آقا کے چہرے کو دیکھے. سرکار نے فرمایا کیا بات ہے, کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے مشکیزے میں
پہلے پانی زیادہ تھا یا اب پانی زیادہ ہے؟ سبحان اللہ، پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہے؟ کبھی بھی بات نہیں ہے سارے صحابہ پی لیے، جانوروں کو پلا دیے، خالی برتنوں کو بھر دیتے ہیں، لیکن غلام کہتا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پانی پہلے کم زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے۔ اس حیرانگی کے عالم میں اپنا مشکیزہ رکھا اور سرکار کے قدموں میں سر جھکا کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ان کی پیاس تو آپ نے بجھا دی ہے، اب ذرا میری بھی پیاس کو بجھا دیجیے۔ ان کی پیاس مشکیزے کے پانی سے بجھی ہے، یا رسول اللہ میری پیاس کلمہ توحید سے بجھے گی، سرکار کلمہ پڑھا لیجیے تاکہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں۔ کلمہ پڑھ لیے، مسلمان ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول کی شان نورانیت دیکھے، میرے آقا اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے پہ محبت سے پھیر دیتے ہیں۔ حبشی تھا، کالا کلوٹا تھا، لیکن شان نورانیت دیکھے، میرے آقا اپنے نورانی ہاتھ سے ان کے چہرے پہ یہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں، فرماتے جا اب یہاں سے چلا جا۔ کہا جاؤ، کہا جا اپنے مالک کے پاس، یہ ان کی امانت ہے، ہم کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، یہ ان تک پہنچا دے۔ شارٹ میں بتا رہا ہوں، وقت ہو گیا ہے، بس اب وہ صحابی چار لوگ، وہ حبشی غلام پانی لے کر کے دوڑا اپنے مالک کے قریب۔ جب مالک کے قریب پہنچا، مالک نے دیکھا اونٹنی وہی ہے، جگہ مشکیزیں وہی ہے، لباس بھی وہی ہے، لیکن غلام بدلا ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ میرا غلام تو حبشی تھا، میرا غلام تو کالا کلوٹا تھا، بدصورت تھا، ہونٹیں بڑی موٹی موٹی تھی، آنکھیں بڑی بڑی تھی، نہ ان کے چہرے پہ کوئی چمک، نہ کوئی دلک، نہ اس میں جمال کی کوئی بات تھی۔ یہ تو بڑا حسین آیا ہے، اس کا مطلب انہوں نے میرے کالے کلوٹے غلام کو مارا ہے اور ان تمام چیزوں پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن قبضہ نہ کر پایا، پھر یہاں تک پہنچا ہے۔ مالک دوڑا ان کے جانب، کہتا ہے میں آپ کا غلام ہوں، دیکھو وہی کپڑا ہے، وہی مشکیزہ ہے، وہی اٹھنی ہے، وہ ساری علامتیں بتاتا ہے۔ مالک ماننے کو تیار نہیں، سارے لوگ جمع ہو گئے، کیا بات ہے؟ غلام کہتا ہے کہ میرا مالک مجھے اپنا غلام اب نوکر ماننے کو تیار نہیں ہے، میں تو وہی غلام ہوں۔ سب نے کہا مانے کیسے؟ وہ تو کالا کلوٹا تھا، وہ تو بدصورت تھا، تو تو بڑا حسین ہے، تو تو بڑا خوبصورت ہے۔ کہا میں خوبصورت ہوں؟ کہا آپ تو خوبصورت ہے، کہا ذرا آئینہ تو لے کر کے آؤ۔ جب شیشہ اور آئینہ آپ کے سامنے لایا گیا، جب انہوں نے اپنا چہرہ دیکھا ہے، دنیا گواہ ہے، وہ کہتا ہے کہ سنو یہ میرا کمال نہیں، میں وہی پرانا آپ کا غلام ہوں، میں وہی حبشی غلام ہوں، لیکن سنو راستے میں مجھے آمینہ بلال سے ملاقات ہوئی تھی، مدینے کے تاجدار سے میری ملاقات ہوئی تھی، مکی سرکار سے ملاقات ہوئی تھی، نور العلا نور آقا سے میری ملاقات ہوئی تھی، رحمت والے ہاتھ، نورانی والے ہاتھ انہوں نے میرے چہرے پہ جب پھیرا ہے، قسم خدا کی یہ انہی نورانی ہاتھ کی برکت ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرے چہرے پہ چودھویں کا چاند اتر آیا ہے، چودھویں کا چاند اتر آیا ہے۔ یہ سرکار کی شان نورانیت ہے۔ کالے کلوٹے پہ ہاتھ پھیر دے تو صاحب وہ بھی نور سے چمکنے لگتا ہے، وہ بھی حسین و جمیل ہو جاتا ہے۔ تو جن کے نورانی ہاتھوں کا یہ کمال ہے کہ کالے کلوٹے پہ ہاتھ پھیر دے تو صاحب چودھویں کا چاند معلوم پڑھے، تو جن کے ہاتھوں کا یہ کمال ہے تو پھر اس مقدس ذات کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا۔ نبی تعالی حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو حضرات سمجھ نہیں کہ وہ کرنا